ہمارا پرائم فوکس جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اس کا جو پروگرام ہم رن کر رہے ہیں وہ ہے ٹیچ لائک دیئر لائفز ڈپینڈز آن اٹ. یہ بچوں کے لیے ہے بیسیکلی, اور اس میں تمام وہ چیزیں ایکسپلین کی جاتی ہیں جس میں بچوں کے لیے کیا نئی ٹیکنالوجیز ہوں, کیا نئی اسکلز ہوں جو ہم بچوں کو دیں, اور اس سے وہ اپنی جو ہے انہینس کر سکتے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کو. انٹرنیشنل لیول پہ اس کو وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. بالکل, انٹرنیشنل لیول پہ وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اسکالرشپس کے حوالے سے بتائیں کہ جو اسکالرشپ پروگرامز ہیں, جیسے امریکہ کے اسکالرشپ پروگرامز ہوتے ہیں فل برائٹ وغیرہ, وہ پاکستان میں کس حد تک مؤثر انداز میں کام کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پہ اسکالرشپس دی جا رہی ہیں ان کی طرف سے؟ یہ ایک کولیبوریشن ہے بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ. امریکہ ٹو بی ویری آنیسٹ بہت زیادہ جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے. ان کا ایک ادارہ یو ایس ایڈ کے نام سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ کتنا کام کر رہے ہیں. اسکالرشپس بالکل دی جاتی ہیں جو بچے اس میں کوالیفائی کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر, اور جتنے ان کے پاس ایک کوٹا سسٹم اویلیبل ہے, جیسے آپ نے لبرائٹ کا نام لیا, اس طرح سے اور بھی ہیں. تو وہ جیسے جیسے اس کوٹے کے اوپر وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو بالکل ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. کس قسم کے چیلنجز ہیں جو ہمارے پاکستانی طالب علم فیس کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے, وہاں کی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کے حوالے سے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ چیلنجز بالکل وہ فیس کرتے ہیں بچے جب یہاں سے جاتے ہیں. سب سے پہلا جو چیلنج ہے ان کو جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے ان کی انگلش لینگویج کی پروفیشنسی. ٹھیک ہے. اس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں ویزا کے حصول کے لیے تو پہلے آپ کو جو ہے ایک ٹوفل یا پھر آئلٹس کا ایک ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے جو کہ مینڈیٹری ہے. اب میرے خیال میں وہ تمام انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. جب آپ وہ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے کوالٹی آف پروفیشنسی ان انگلش, وہ آپ کی ایبلٹی ان کو پتہ چل جاتی ہے. یہ تو ہو گیا پہلا چیلنج جو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. اس کے بعد دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جتنا بھی اس کا ایکسپینس آ رہا ہے, کیونکہ یہ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے سیلف ایکسپینس کے اوپر جاتے ہیں پڑھائی کے لیے, تو اس ایکسپینس کو آپ نے کور کرنا ہے. جب آپ وہ ایکسپینس کور کر لیتے ہیں اور باقی ساری چیزیں میٹ کر جاتی ہیں تو بالکل آپ کوالیفائی کرتے ہیں. پھر وہاں جا کر آپ کو انیشیلی جو چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ ڈائیورس کمیونٹی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. لیکن جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں, وہاں اٹینڈ کرتے ہیں تو پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں, اتنا ایشو نہیں رہتا. ویزا کی اگر ہم سہولیات, جس طرح آپ نے بات کیا کہ یہ صرف اس ٹیسٹ کی بیس پر ہی ان کو اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہے, یا پھر امریکہ بھی اس حوالے سے کوئی تعاون کر رہا ہے ویزا پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو, اس میں کوئی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ سہولیات دیکھیں, سہولیات تو اویلیبل ہیں, ایکسیس آپ کے پاس موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی بھی یونیورسٹی سے آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کو لے لیتی ہے آن بورڈ کہ جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر ایشو کرتے ہیں وہاں سے. جب وہ لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو پھر برڈن آف پروف جو ہے وہ اس بچے یا بچی کے اوپر ہے, یا جو بھی کوئی یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہ رہا ہے. ایک جو بات آپ نے کہی کہ امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ویزے کے حصول کے لیے, تو اس میں ایک ڈیفیکلٹی اور بھی میں اس کا ذکر کرتا چلوں کہ ہمارا جو ایک سسٹم ہے یہاں سے اپلائی کرنے کا وہ اب آن لائن پورٹل کے اوپر چلا گیا ہے. امریکن ایمبیسی نے آپ کو آن لائن پورٹل دے دیا ہوا ہے جہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. وہ تقریباً 440 ڈیز کے بعد ملا کرتی تھی, جو کہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا. اور اس میں کئی بچوں کے جو جنہوں نے جوائن کرنا ہوتا تھا اپنے اسکول کو یا کالج کو, یونیورسٹی کو, وہ پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ اس میں کوئی بیچ میں کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ اکوموڈیٹ کریں. میرا خیال میں اس میں پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے, جس کی وجہ سے
اب وہ والا ٹائم جو ہے تو 440 سے کم کر کے تقریباً 200 ڈیز کے قریب جو ہے وہ آپ کو اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے, اور آپ جو ہے جاتے ہیں انٹرویو کے بعد, آپ کو اگر ویزا مل جاتا ہے تو پھر آپ بالکل آپ جاتے ہیں وہاں پہ اور اپنی تعلیم کو جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. آج کل کے دور کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کی بہت امپورٹنس ہے, جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گئی, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہو گئی, سائبر سیکیورٹی ہو گئی. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کیا امریکہ کسی قسم کی سپورٹ فراہم کر رہا ہے کہ ان چیزوں میں بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور ہمارے ملک کے بچے بھی اس لیول پہ جا کر کام کر سکیں ان تمام تر ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جس لیول پہ امریکہ میں کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کا آج کل بہت زیادہ چرچا ہے, اور میرا خیال میں جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کو بھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ کافی اہمیت کا حامل ہے. آپ نے پوچھا کہ اس میں امریکہ اپنی ان پٹ ڈال رہا ہے, اس میں پاکستان خود سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کو لے رہا ہے, اور ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اس کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. کولیبریٹو آپ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے یا پارٹنرشپ ہے بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ, تو وہ آلویز چلتی ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یو ایس ایڈ بہت زیادہ کام کر رہا ہے, وہ سارے پروونسز کے اندر کام کر رہا ہے. وہ جتنی بھی جو ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کو اچھے طریقے سے یہاں سکھایا جاتا ہے. بچوں میں بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا شوق ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں. خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ کیا خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کوئی اہم رول ادا کیا جا رہا ہے اس زمرے میں یا نہیں؟ دیکھیں, خواتین کو یہاں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر یہ بات کرتے ہیں بہت اچھا ماحول ہے, اور جب بھی آپ انالیسس دیکھتے ہیں جو ہمارے اسکولوں کا جب ایک سال کے بعد فائنل ایگزامز کے بعد آتا ہے, تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ بچوں سے زیادہ آگے نظر آتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اچھا ماحول ان کو دیا جاتا ہے. وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے اور وہ آگے بڑھنے کے سارے مواقع ان کے لیے موجود ہیں. میرا خیال میں اس میں مریم نواز صاحبہ کا میں ذکر کروں گا, سی ایم پنجاب, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. انہوں نے اکوپ کیا ہے تمام کالجز, یونیورسٹیز, اسکولوں کو. جو بچے جو ہے پیچھے رہ جاتے تھے غربت کی وجہ سے کہہ لیں یا جیسے بھی ہے, ان کو جدید فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے لیپ ٹاپ آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے. اگر آپ کو جو ہے آنے جانے میں پرابلم ہے اسکول, تو اب وہ کوئی بائک والا سسٹم تھا جو پیچھے میں نے دیکھا. تو یہ چیزیں ہیں جو وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ میرا خیال میں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور یہ ضروری ہیں اور یہ ہو رہی ہیں.